اللہ الرحمن الرحیم پڑھو نکیا جو کون دی عبارت تھا کیوں نہیں پڑھنی ساری لأن الحکم فی کبراہ سواء کان ایجابا او سلبا علی ما هو اوسط بالفعل کما مر فلو لم يتحد الاصغر مع الاوسط بالفعل بألا يتحد اصلا وتكون الصغرى صالبة او يتحد لكن لا بالفعل وتكون الصغرى موجبة ممكنة لم يتعد الحكم من الاوسط بالفعل یتعدى دل کیوں ہے لم يتعد الحكم من الاوسط بالفعل الى الاصغر لام نال جزم تو نہیں ہونی لام کلمہ ڈگنا کو گوا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر مشک یہ دلیلیں وہی ہیں جو گزری ہیں مرکات میں شکل ثالث کیا ہوتی ہے دیوست کیا ہوتی ہے دونوں میں دونوں میں موضوع ہوتی ہے موضوع ہوتی ہے اکبر کا حکم ہوگا اوسط کے لیے کس کے لیے اکبر کا حکم اوسط کے لیے ہوگا پھر ادھر اصغر کا حکم ہے اوسط پر اوسط ایک کی ہے جی کی اے اکبر کا حکم کس کے لیے اوسط کے لیے پھر اصغر کا حکم اوسط کے لیے ادے اوسط گرے گی نا تو ان کے واسطے سے نا ان کا آپس میں تعلق جوڑنا ہے کس کا اصغر اور اکبر کا سمجھی بات تو یہاں جو شکل ثالث ہے اس سے صحیح نتیجہ لینے کے لیے پہلی کیا شرط ہے واہ صغرا موجبہ ہو اور صغرے میں ثبوت بالفعل ہو صرف ممکن نہ ہو کہ بالفعل ہو ممکن نہ ہو پچھو آخنا شکل ثالث سے صحیح حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط ہے ایجاب صغرا یعنی جو ہے نا وہ کیف کے اعتبار سے صغرا موجبہ ہو اور صغرا فعلیہ ہو یعنی اصغر کا ثبوت اوسط کے لیے بالفعل ہو نا ہاں ٹھیک ہے موضوع ہے نا دلیل سمجھے اس پر بڑی اوکھی تو نری سوکھی وجہ یہ ہے یہاں ایجاب صغرا تے فعلیت صغرا تے دو میں سے ایک کا کبرا ہونا شرط ہے دو میں سے ایک کا کلیہ ہونا اب کبرا موجبہ ہو یا سالبہ ہو کوئی بھی حرج نہیں ہے صغرا موجبہ ہونا چاہیے اور دو میں سے ایک توجہ کرو دلیل اس لیے کہ حکم شکل ثالث کے کبرے میں جی اکبر کا حکم لگنا ہے اوسط پر کہ کوئی نہیں اوسط موضوع ہے اس لیے کہ حکم شکل ثالث کے کبرے میں برابر ہے کہ ایجابی ہو یا یہ حکم ان افراد پر ہے جو افراد اوسط کے فرد بالفعل ہیں اوسط کے کما مرہ گگو جی شیخ کا مذہب یہ ہے کہ عقد وضع جو ہے یعنی موضوع جن افراد کو موضوع کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں موضوع کا ثبوت ان افراد کے لیے بالفعل ہوتا ہے اور پچھلی گل جی خواب آئی سی ایک باری سمجھی جی ایک گل پڑھی کہ نہیں کہ موضوع کا ثبوت اپنے افراد کے لیے کیا ہوتا ہے ہوں واپس آ یہ کبرا جو ہے شکل ثالث کا اس میں مولوی جی اکبر کا حکم ہے اوسط پر لیکن اوسط کے کن افراد پر جن کے لیے اوسط کا ثبوت کیا ہے جن کے لیے ان پر اکبر کا حکم ہے
خواہ ایجابی ہو حاصل بھی ہو بھائی اکبر کی سلب ہے اوسط کے افراد سے. کون سے افراد؟ جن کے لیے اوسط کا ثبوت ہے، بالفعل یا اکبر کا ثبوت ہے اوسط کے افراد کے لیے. کون سے افراد؟ جن کے لیے اوسط کا ثبوت. اوسط کا ثبوت بالفعل ہے. ایسو یہ تو حکم ہے کندے وچ؟ شکل ثالث کبرے وچ یار ثالث دے کبرے کہ کوئی نہیں ہے گا شکل ثالث کے. کبرے میں یہ حکم ہے کہ اکبر کا حکم ایجابی یا سلبی اوسط کے ان افراد پر ہے جو اوسط جن کے لیے اوسط کا ثبوت بالفعل ہے، اوسط کا ثبوت جن کے لیے اوسط کا ثبوت بالفعل ہے. یعنی موضوع کا ثبوت کیونکہ اوسط موضوع ہے کبرے میں. دھیان کرنا. ہوں سن، اب ادھر اوسط کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ وہ تو ہو گیا باجیہ. ادھر اوسط کا تعلق ہے اصغر کے ساتھ. اصغر کے ساتھ. اب صورتیں ہیں دو کہ اگر صغرا موجبہ ہوگا، صغرا موجبہ ہوگا تو اصغر کا ثبوت ہو جائے گا اوسط کے افراد کے لیے. کس کے لیے؟ اوسط کے افراد کے یعنی صغرا موجبہ بھی ہو اور فعلیہ بھی ہو. صغرا موجبہ بھی ہو اور فعلیہ بھی ہو. اب مانا ہوگا اصغر کا ثبوت ہے اوسط کے افراد کے لیے بالفعل. جی مانا کیا ہوگا؟ اب مانا ہوگا کہ اصغر کا ثبوت اوسط کے افراد کے لیے بالفعل ہے. بالفعل ہے. اب اگر صغرا موجبہ نہ ہو، صغرا بلکہ کیا ہو سالبہ ہو تو اصغر اور اوسط کے افراد اکٹھے نہیں ہوں گے، سلب ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ سلب ہو جائے گی. تو وہ جو حکم اکبر سے آیا تھا اصغر اوسط کی طرف وہ ادھر نہیں ہوگا. یا صغرا ممکنہ ہو یا تو امکان جہاں ہو ضروری نہیں ہے کہ بالفعل بھی ہو. کبرے میں اکبر کا ثبوت یا سلب اوسط کے ان فردوں کے لیے ہے جن کے لیے اوسط کا ثبوت. اب اگر اصغر کا ثبوت اوسط کے افراد کے لیے ممکن ہو تو پھر جائز ہے. ممکن جن کے لیے وہ اور ہیں، جن کے لیے بالفعل ہے وہ اور ہیں. تو اس طرح اکٹھے نہیں ہوں گے. اب خواہ صغرا موجبہ ہو تاکہ اصغر اور اوسط کے فرد اکٹھے ہو جائیں، اور فعلیہ بھی ہو تاکہ ثبوت بالفعل ہو. تاکہ اب دیکھ، جب اکبر کا ثبوت یا سلب اوسط کے افراد کے لیے ہے جن کے لیے اوسط کا ثبوت، اور ادھر اصغر اور اوسط اکٹھے ہو گئے بالفعل ان افراد میں. اب وہ جو افراد بالفعل ہیں کس کے؟ اوسط کے بھی اور اصغر کے بھی. یہی وہ اوسط کے افراد ہیں جن کے لیے اکبر کا ثبوت ہے یا سلب ہے، اور یہی افراد ہیں کس کے؟ اصغر کے. اصغر کے بھی یہی افراد ہیں، کیونکہ جب اصغر میں اصغر کا ثبوت ہے کس کے لیے؟ اوسط کے افراد کے لیے بالفعل، تب اوسط اور اصغر کے افراد اکٹھے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اکٹھے ہو گئے. جب یہ اکٹھے ہوئے تو ادھر اکبر کا ثبوت یا سلب تھا کن کے لیے؟ اوسط کے فردوں کے لیے. کون؟ جن کے لیے اوسط کا ثبوت بالفعل ہے. اب اگر دونوں موجبے ہیں تو نتیجہ ایجابی نکلے گا، اور اگر کبرا سالبہ ہے تو نتیجہ سالبہ نکلے گا. اب وہ حکم متعدی ہو جائے گا. کدھر؟ اصغر کی طرف. کس سے؟ اکبر سے. کس کے واسطے سے؟ اوسط کے واسطے سے. ہاں بھی شابہ جی کیا کیا جی؟ شکل ثالث کے صحیح نتیجہ دینے کی شرط ہے ایجاب صغرا، کہ صغرا موجبہ ہو اور کیا ہو؟ اور صغرا فعلیہ ہو، یعنی اصغر کا ثبوت اوسط کے لیے بالفعل ہو. اس لیے کہ حکم شکل ثالث کے کبرے میں برابر ہے کہ ایجابی ہو یا سلبی ہو. کیا حکم ہوتا ہے کہ اکبر کا ثبوت ہے یا سلب ہے اوسط کے افراد کے لیے؟ ان افراد کے لیے جن کا ثبوت اوسط کے لیے، جن کے لیے اوسط کا ثبوت بالفعل. واجہ تو پڑھا جناب شیخ کا مذہب ہے کہ موضوع کا ثبوت اپنے افراد کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بالفعل ہوتا ہے. عقد وضع میں ثبوت بالفعل ہوتا ہے. جی بس اگر نہ متحد ہو اصغر یعنی
اب اگر صغرا موجبہ نہ ہو موجبہ نہ ہو تو اب اوسط اور اصغر کے فرد ایک نہیں ایک ہیں. نہیں ہے. تو جب ایک نہیں ہے تو اکبر کا ثبوت یا سلب جن فردوں کے لیے وہ اصغر کے فرد ہی. نہیں ہے. تو جب نہیں ہے تو حکم متعدی نہ ہوا. تبدیل نہ ہوا. اگر صغرا موجبہ ہو اور فعلیہ نہ ہو بلکہ ممکنہ ہو. ممکنہ ہو تو جائز ہے اکبر کا جو ثبوت یا سلب ہے اوسط کے فرد افراد بالفعل کے لیے اور اصغر کا ثبوت ہے اوسط کے افراد ممکنہ کے لیے. تو افراد ممکنہ اور ہوں بالفعل اور ہوں تو جائز. اب بھی حکم متعدی نہیں ہوگا. خام متعدی تب ہوگا کہ کہ اکبر کا ثبوت ہے اوسط کے افراد ثبوت یا سلب ہے اوسط کے افراد جو بالفعل ہے. ادھر اصغر کا بھی ثبوت ہے کس کے لیے؟ اوسط کے لیے. افراد کے لیے جو کیا ہے ثبوت بالفعل ہے. تو اب اوسط اور اصغر کے فرد کیا ہو گئے؟ اکٹھے ہو گئے. جب اکٹھے ہو گئے نا ادھر اکبر کا ثبوت یا سلب تھا انہی افراد کے لیے تو اب عہد اوسط کے واسطے سے اکبر کا حکم متعدی ہو گیا. کدھر؟ قول ماتن کا ایجاب صغرا وفعلیتها اس لیے کہ حکم شکل ثالث کے کبرے میں برابر ہے کہ ہو ایجابی یا سلبی. حکم کن پر ہوتا ہے؟ اللہ کس کا؟ کبرے میں اکبر کا ان افراد پر جو اوسط بالفعل ہیں جیسا کہ گزر گیا. اوسط بالفعل کا مطلب جو اوسط کے افراد بالفعل ہیں. ہن سنو یہ تو ادھر ہو گیا. ہن صغرے اصغر نو جوڑنا ہے اوسط نال. پس اگر نہ متحد ہو اصغر کتھے؟ اوسط کے ساتھ بالفعل یعنی اصغر اگر اوسط کے ساتھ صغرے میں بالفعل متحد کس طرح؟ بائیں طور کے نہ متحد ہوں بالکل. بائیں طور کے ان کے درمیان حمل ایجابی نہ اور ہو صغرا سالبہ تو ہون تو سلب ہو گئی. ہون تو بالکل فرد بکھرے ہو گئے. اکبر کا حکم آ ہی نہیں سکتا. یا متحد ہو کون؟ اصغر کس کے ساتھ؟ لیکن لا بالفعل وہ کس طرح؟ اور ہو صغرا موجبہ ممکنہ تو نہیں متعدی ہوگا حکم اوسط سے بالفعل اصغر کی طرف. تو پھر اکبر کا حکم نہیں آئے گا کیونکہ اکبر کا تو ثبوت سلب بالفعل تھا. جی قولہ ایجاب الصغرا وفعلیتها اس لیے کہ حکم شکل ثالث کے کبرے میں برابر ہے کہ ہو ایجابی یا سلبی ان افراد پر جو اوسط بالفعل ہے جیسا کہ گزر گیا ہے. بس اگر نہ متحد ہو اصغر اوسط کے ساتھ بالفعل بائیں طور کے نہ متحد ہو اصغر بالکل اور ہو صغرا سالبہ یا متحد ہو اصغر لیکن بالفعل نہ ہو اور ہو صغرا موجبہ ممکنہ تو نہیں متعدی ہوگا حکم اوسط سے بالفعل اصغر کی طرف. نہیں ہوگا. اللہ کے مقصد تو یہ ہے کہ بالفعل حکم ثابت ہو. جی قول ماتن کا ایجاب الصغرا وفعلیتها شاباش شاباش. کہ حکم شکل ثالث کے کبرا میں برابر ہے کہ ہو ایجابی یا سلبی ان افراد پر ہے کہ وہ اوسط بالفعل ہیں جیسا کہ گزر گیا. بس اگر نہ متحد ہو اصغر اوسط کے ساتھ بالفعل بائیں طور کے نہ متحد ہو اصغر بالکل اور ہو صغرا سالبہ یا متحد ہو لیکن بالفعل نہ ہو اور ہو صغرا موجبہ ممکنہ تو نہیں متعدی ہوگا حکم اوسط سے بالفعل اصغر کی طرف. قولہ ما ایک منٹ میں اور دیکھا آشیا وہ کوگو او علم نظر آئے کہ نہیں نظر آئے؟ کہتے ہیں کہ شرط ثابت کرنے کا طریقہ پیچھے بھی گزرے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر نہ مانو تو نتیجے مختلف ہوتے ہیں. حالانکہ ایک ضرب کا نتیجہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. اچھی ایک ضرب کا نتیجہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. موجبہ کلیہ ہے تو ہمیشہ موجبہ کلیہ ہے. سالبہ کلیہ ہے تو نتیجہ سالبہ کلیہ. موجبہ جزیہ ہے تو نتیجہ موجبہ. سالبہ جزیہ ہے تو سالبہ یہ نتیجہ یہ باجیہ بدلتے نہیں ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ اگر تم کہو کہ صغرا موجبہ شرط نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں ہم صغرا سالبہ رکھتے ہیں نتیجے مختلف جے مان جاؤ چنگے رہو دے شیخو. اچھا جی اے دیکھو کہ مثلا لا شیء من الانسان بفرس کیا معنی؟
فرضیت کی سلب انسان کے ہر حرکات سے ہے. لا شیء من الانسان بساہل، صاحبیت کی سلب انسان کے ہر حرکات اور سلب ہے باجیا صاحبیت کی سلب ہے انسان کے ہر حرکات سے. این آخنے اج تک مانا تو نہیں پکتا پہ جی. اب یہاں ادے اوسط کون ہے؟ انسان گرائیں تو نتیجہ موجبہ آئے تو معنی ٹھیک ہے وگرنہ غلط ہے. کیا کلو فارغ انسان کو انسان ادے اوسط گر کی واجہ جائے کلو فارس ساحل، کیا ہنکڑے کا ثبوت ہے فرض کے ہر حرکات کے لیے حق کے تھے ایجاب ہے کہ نہیں ایجاب ہے، کہ ہنکڑے دی سلب کوڑے کڑوں. ثبوت ہے. اور اگر ہم کبرا بدلا دیں رکھیے ضربی ہوئی دو سال بے کلیے دیسی کوگو لاش پہلے سورہ کڑائی لا شیء من الانسان بفارس، کبرا رکھے لا شیء من الانسان بے ہمارن ادے اوسط کونی انسان گر گئی تو پیچھے نتیجہ آئے تھے کدے موجبہ آوے کہ کلو فارس ہمارن جھوٹا ہی ایتھے نتیجہ سالبہ کلیہ آوے دا لا شیء من او انسان تا دے اوس پھر پھڑ کے بچ لے ہوتے باچے جانی دیجی ضرب ایک کے دو میں سال بے کلیے تے نتیجے دو آ رہے ہیں ایک واری حق موجبہ ہے ایک واری اے شابہ سے. اور اگر کبرا موجبہ ہو سغرے نو سالبہ رکھیے پھر بھی نتیجے مختلف ہوندے نہیں. ضرب ایک بنانے ہیں او بے خدرو لا شیء وکلو انسان حد اوسط کون ہے انسان حق یہاں ایجاب ہے کیا کلو انسان حیوان پھر انسان دا پتر جیڑی حد اوسط ہے انہوں چوپی رکھو جی کلو فرس حیوان واجہ جنی دی شکل سالے سے بیماریوں حد اوسط مجھ موضوع بن دی ہے وجہ نظر نہیں آ رہی جی حق ایجاب ہے کیا اے شابہ سے. اور اگر ہم کبرا بدلا دیں کلو انسان ناتے کن سغرا کی لا شیء من الانسان بفارس، اور کبرا کلو انسان ذات ادے اوسط کون انسان نتیجہ اگر موجبہ لے آویے نا کی کلو فارس ذات جھوٹا ہے ایتے سلب لا شیء ضرب ہی کوئی ہے دو میں سال بے کلیے یا سغرا سالبہ کلیہ کبرا موجبہ کلیہ ضرب ہی کوئی ہو نتیجے مختلف نہیں کو گوا جیے. اے ثابت ہو گیا مان لو بھی شکل ثانی ثالث سے صحیح نتیجہ لینے کے لیے شرط ہے. او تکاں آ رہے نا قولہو مع کلیت احدى ترجمہ کر لے کون کیتا آگے ٹرو انه لو كانت المقدمتان جزئيتين لجاز ان يكون البعض من الاوسط المحكوم عليه بالاصغر غير البعض محكوم عليه بالاكبر فلا يلزم تعدية الحكم من الاكبر الى الاصغر. دونوں میں سے ایک کلیہ ہونا چاہیے دونوں میں سے ایک کلیہ ہونا چاہیے. ایک تھاں ہوتے واڑے سارے ڈنگر وڑنے چاہیے دینے سنیں ادھے ادھے کٹے بچے واڑے تو وکھرے وکھرے ہو جانے نے جی. دونوں میں سے ایک کا کلیہ ہونا شرط ہے. وجہ یہ ہے کبرا بھی جزیہ او کوگو جی کبرا بھی جزیہ سغرا بھی جزیہ دے وچ اکبر دا حکم ہے اوسط دے بعض فرداں وا ثبوتی یا سلبی بعض واسطے کہ سارے واسطے پکی گل سغرا بھی جزیہ اصغر دا ثبوت ہے یہ تو موجبہ تو ہونا ہے کیونکہ ثابت ہو گیا اصغر دا ثبوت ہے اوسط دے ادھر اکبر دا ثبوت یا سلب ہے بعض واسطے جائز او بعض چائنا والے ہون تے اے بعض ہندوستان والے ہون حکم ہونا ہی کون اکبر دا کدھر آ ہی نہیں سکتا بعض وکھرے وکھرے ہو جانے رولا پہ جانے سنیے گل جی جی کیا کیا جی شکل ثالث میں صحیح نتیجہ لینے کے لیے کم کے اعتبار سے شرط ہے دونوں میں سے ایک کا کلیہ ہونا کیونکہ ایک کلیہ ہوئے گا تو ایک باری فرد سارے وچ آ گئے پھر بعض ہونا وچوں ہی ہون گے بکھرے نہیں ہون گے اس لیے کہ اگر دونوں جو ہے دونوں جزگے ہوں تو پھر اکبر میں جائز ہے ظاہر ہے دوست موضوع ہے اکبر میں ثبوت یا سلب ہے اصغر اوسط کے بعض فردوں کے لیے یہ بعض اور ہو جائیں
सुगरा मूजबा है, असगर का सबूत है किन के सबूत क्या है औसत के लिए, वाजिया औसत के बाद औसत के बाद फर्दों के, बीमारी एक मिनट बाद फिर तुम चाका पै जाता जी दो जुजिए जो बनाने कूक वो कि असगर का सबूत है औसत के बाद फर्दों के, और पहले तो पकाओ बे शक्ल सालिस वजह देस बनती की है मौजू बने, तो फिर असगर भी महमूल है अकबर भी ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਉਧਰ ਹੁਕਮ ਇਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਅਵਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਗਰੇ ਤੇ ਕੁਬਰੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਬਰੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ औसत वास्ते, ਤੇ ਸੁਗਰੇ ਵਿੱਚ असगर का सबूत है औसत वास्ते, इंज तो अब जायज़ है कि औसत का असगर का सबूत औसत के जिन बाज के लिए ये बाज और हों और कुबरे में अकबर का जो सबूत सलब है जिन बाज के लिए वो, तो लिहाजा अब औसत के ज़रिए अकबर का हुक्म तो मुतद्दी करना था किधर औसत की तरफ, वाजिया असगर की तरफ, असल तो ये मतलूब है कि तोहफे अद्धे उस लियांदी में हुक्म मुतद्दी करने में देसिया की बीमारी हो, असल तो अकबर का हुक्म मुतद्दी करना किधर सबूती या सलबी किधर, असगर की तरफ, तो अब वो नहीं होगा जायज़ है ये बाज और हो ये बाज, जब दोनों में से एक कुलिया होगा ना अब खाम खा वो जो बाज है वो इनके अंदर होंगे बाहर नहीं होंगे जी नहीं समझा कौल मातिन का और मातिन का, और बेहसबिल कमियत मा कुलियत इहदाहुमा अगर हों अगर हो मुकद्दमतान मकान, जुज़ियतान बाज़ुल हयवान इंसान ते बाज़ुल हयवान फ़र्स, तो अलबत्ता जायज़ है बता जाए ये कि हों बाज़ ये कि वो बात औसत से औसत से, ऐसे बाज़ जो महकूम अलैह हैं जो महकूम अलैह है, असगर के साथ, असगर के साथ, और औसत की बनी भी महकूम अलैह नहीं बनी भी सुगरे पे कुबरे दो में जब वाजिया तो मुराद तो फ़र्द ने ना, ये जो बाज़ हैं औसत से जो महकूम अलैह किसके साथ असगर के, जिन पर असगर का हुक्म लग रहा है सबूती, ये क्या हों गैर हों बाज़ का जो महकूम अलैह हैं अकबर के साथ, और औसत अफराद औसती महकूम अलैह दो मैच मुराद अफराद औसत नाल ताबीर कीते ने जैसे ओ होर ते ओ बस ना लाजम आएगा हुक्म का पहुँचना मुतद्दी होना अकबर से असगर की तरफ फिर रौला पै जाना है जी इसलिए कि अगर हो मुकद्दमातान जुज़ियतैन तो अलबत्ता जायज़ है ये कि हो बाज़ औसत से ऐसे बाज़ जो महकूम अलैह है असगर के साथ, गैर बाज़ का जो महकूम अलैह है अकबर के साथ, बस शाबाश। नहीं लाज़िम आएगा हुक्म का मुतादी करना अकबर से असगर की तरफ, और खुद रो बाज़ुल हयवान इंसान सुगरा किए बाज़ुल हयवान ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਸ਼ੈ मुतबा ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹਸੂਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਕਦੇ ਪਏ ਜੀ ਬਾਜ਼ੁਲ ਹਯਵਾਨ ਫਰਸੁਨ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਉਸ ਕੌਣ ਹੈ हयवान ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਕ ਸਲਬੀ ਕੀ लैसा बिफारासिन, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਬਤਰੀ ਕਿ ਔਲਾ ਹੋਏ ਵਾਜਿਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਬਰਾ ਬਦਲਾ ਦਈਏ ਕੁਬਰਾ बदला दे बाज़ुल हयवान नातिकुन सूरा कौनी बाज़ुल हयवान इंसान, ते कुबरा बाज़ुल हयवान नातिक, अद्योस कौनी गिर गया अब हक की जाब है बाज़ुल इंसान नातिक, और जो सारे ने बात बतरी की औला देसी योग शुक्र तो लगा थोड़ा सिर खान जी जी तो ए लिहाजा साबित हो गया भी ये दो में ये शर्तां होइयां ते पुत्र तां जमना जे वरना हस्पताल डंडी मार देनी जे एवें ऑपरेशन का नाम लैके थोड़ा बेड़ा गर्क कर देना जब शाबाश जी कौल मातन का माकुल इहदाहुमा, इसलिए कि अगर हो मुकद्दमतान जुज़ियतैन तो अलबत्ता जायज़ है ये कि हो बाज़ औसत औसत महकूम अलैह से औसत महकूम अलैह से असगर के साथ क्या हूँ वो बाज़ का गैर जो महकूम अलैह है अकबर के साथ, बस हाँ नहीं लाज़िम आता आएगा लाज़िम आएगा हुक्म का मुतादी करना अकबर से असगर, अरे होना भाई यार बस नहीं लाज़िम आएगा हुक्म का मुतादी होना अकबर से असगर की तरफ। ऐशा बस आगे जी कौलुहु अल-मूजिबतानि अद-दुरूबुल मुंतजतु फी हाज़ा शक्ल बिहस्बि शराइतिल मज़कूरति सित्ततुन हासिलतुन मिन सब्र अलामा ने कहा था ताकि नतीजा दे फलाने 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 का
شارح کہتا ہے کہ یہ جو شکل ثالث ہے اس کے 16 ضربوں میں سے ضروب منتجہ شرائط مذکورہ کے مطابق 6 بنتے ہیں. 16 میں 10 ضربہ غلط تو 6 منتجہ نے کیونکہ 6 میں شرطاں پائیں جاتے ہیں. کیا کیا جی؟ شارح کہتا ہے کہ شکل ثالث کے ضروب منتجہ شرطوں کے مطابق 16 میں سے 6 ضرب منتجہ ہیں. 16 میں سے 6 ضرب منتجہ ہیں. 16 پل پل گئی ہیں. چلو بڑی گل ہے. قول ماتن کا الموجبتان ضروب منتجہ اس شکل میں شرائط مذکورہ کے مطابق 6 ہیں. قولہ الموجبتان ضروب منتجہ اس شکل میں شرائط مذکورہ کے مطابق 6 ہیں. شابہ نے کیا شابہ. الموجبتان ضروب منتجہ اس شکل میں شرائط مذکورہ کے مطابق 6 ہیں. اگے جو کی میں بڑی اچھی ہے. حاصلۃ من ضم صغر الموجبات الکلیۃ الی الکبریات الاربعۃ. صغرا موجبہ کلیہ ہوئے شکل ثالث دیاں ساری شرطیں تھی پوریاں ہو گئی ہیں. صغرا موجبہ کلیہ ہوئے موجبہ بھی ہوئے ایجاب صغرا ہو گیا تو کلیہ بھی ہوئے. کلیہ دو وجہ کلیہ پایا گیا. اگے 4 کبرے نال لگ سکتے ہیں. صغرا موجبہ کلیہ کبرا موجبہ کلیہ نتیجہ موجبہ وجہ تے نتیجے پترا اجے نتیجے دی گل ہی نہ عمل ہی کوئی ہویا جی. صغرا پھر نتیجہ کڈن کبرا موجبہ جزیہ صغرا موجبہ کلیہ کبرا سالبہ کلیہ صغرا موجبہ کلیہ کبرا سالبہ جزیہ. اے مطلب ہے اے 4 لگ سکتے ہیں. اگے چل و دم صغرا وضم الصغرى الموجبة الجزئية إلى الكبرين الكليتين الى الكبريين و الكبريين الكليتين الموجبة والصالبة اوے الموجبات و الموجبة والصالبة او بڑیا الہ تھلے داخل نہیں ہو بدل ہوئے. اچھا اسی طرح صغرا موجبہ جزیہ ہو ایجاب صغرا پایا گیا. اگے 2 کلیے کبرے 2 آ سکتے ہیں جڑے کلیے نے موجبہ کلیہ تے 4 تے 2 باقی اندساں میں شرطاں پوریاں نے. کیا کہ جی 4 ہی ہو گیا 2 اور صغرا موجبہ جزیہ کو ملانا 2 کبرا صغرا ہو موجبہ جزیہ ایجاب صغرا پایا گیا. کبرا موجبہ کلیہ تے کبرا سالبہ کلیہ 2 میں سے 1 کا کلیہ ہونا پایا گیا جی. کتنیاں ہو گئی حاصل ہوتی ہیں صغرا موجبہ کلیہ کے ملانے سے 4 کبروں کے ساتھ اور صغرا موجبہ جزیہ کے ملانے سے 2 کبرے کلیوں کے ساتھ یعنی موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ. اور شابہ ون کیا صغرا موجبہ کلیہ کو ملانے سے کبرایات اربع کے ساتھ اور صغرا موجبہ جزیہ کو ملانے سے کبرایین کلیتین کی طرف یعنی موجبہ اور سالبہ حاصل ہوتی ہے. صغرا موجبہ کلیہ کے ملانے سے 4 کبروں کے ساتھ اور صغرا کو ملانے سے صغرا موجبہ جزیہ کو ملانے سے 2 کبرے کلیوں کے طرف یعنی موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ. وَهَذَا الضُّرُوبُ كُلُّهَا مُشْتَرَكَةٌ فِي. ایک منٹ میں یہ جو اصل کی ہے نا جی یہ تو طریقہ تحصیل ہے. کیا ہے میں انج 6 حاصل ہوئی ہیں. ایک طریقہ حذف ہے فلانے ڈگ پہ پیچھے 6 بچ گئی ہیں. وہ بھی دیکھ لا وہ یہی کہ صغرا سالبہ کلیہ 4 کبرے غلط. کیوں صغرا سالبہ جزیات 4 کبرے کیوں صغرا موجبہ جزیات کبرا سالبہ جزیات موجبہ جزیہ. یہ بھی غلط. 8 تے 2 بچے 4 رہ گئے 6 رہ گئے. یہ طریقہ ساکت دا کندہ ایک طریقہ تحصیل دا کہ ان 16 میں سے ان کے اندر شرطیں ہیں یہ حاصل ہو گئے. ایک طریقہ ہے ان 16 میں سے فلاں کے اندر شرط نہیں وہ گر گئی باقی بچ گئی.
سنے ہی تحصیل تے حذف کی تحصیل سے حذف او تحصیل او ضلع راول پنڈی تحصیل سہاوا تے ڈاک خانہ حذف چلو جی او منع کرو چلو جی منع کر لے کرنا ہے وهذا الضروب كلها مشتركة في أنها لا تنتج إلا جزئية. علامہ کہتا ہے عبداللہ یزدی کہ یہ جو 6 ضربیں ہیں منتجہ یہ اس بارے میں مشترک ہیں کہ اس کا نتیجہ جزیات ہے. اس کا نتیجہ جزئیات. شکل ثالث کا نتیجہ کلیہ نہیں آتا، جزیات ہے. 3 دا موجبہ جزیات 3 دا سالفہ جزئیات. اے گل ہے جی کہ مرکات بے اعتباری سی تو وہی گل ہے. ہاں بھی شبہ کی حق ہے جی. علامہ شارع کہتا ہے یہ جو 6 ضربے ہیں نا یہ ساری اس بارے میں شریک ہے کہ ان کا نتیجہ جزیہ آتا ہے. ان کا نتیجہ جزیہ آتا ہے. سنیں ہی کیا آتا ہے؟ جزیات. کلیہ نہیں. موشی اندر ساڑی سناؤ جی یعنی نتیجہ کلیہ لازم نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہوندہ نہیں ہے. بعض مثالاں وچ کلیہ بندا ہے تے جے اونوں بدلا دیو تے پھر کلیہ غلط ہوندا ہے. لہذا نتیجہ تے او ہے جڑا لذات قیاس کو لازم ہو. یاد ہے اور تعریف پڑھی سی جمن تو 6 مہینے پہلوں کہ بھی اس کو قیاس وہ قول مرکب ہوتا ہے جس کو لذاتی قول آخر لازم ہوتا ہے تو وہ تو پھر ہر تھان تے ہونا ہے. یہ جڑا نا شکل ثالث دا نتیجہ کدے کدے کلیہ سچا ہوندا ہے لیکن لازم نہیں ہوندا. جس لئے او ضرب او مثال دی جگہ اور مثال رکھیے ضرب وہی بنائیے نتیجہ کلیہ سچا نہیں ہوندا. اے وجہ تو پھر نتیجہ او آئے گا جڑا ہر جگہ کڑک کڑک کرے جی. اور یہ ضروب سارے کے سارے شریک ہیں اس بارے میں کہ یہ ضروب نہیں نتیجہ دیتے مگر جزیے کا شبہ. یہ ضروب سارے کے سارے شریک ہیں اس بات میں کہ یہ ضروب نہیں نتیجہ دیتے مگر جزیہ. اور یہ ضروب سارے کے سارے شریک ہیں اس بارے میں کہ یہ نہیں نتیجہ دیتے مگر جزیہ. جزیے کا اگر ٹور لیکن ثلاثۃ منها تنتج لیکن بھی ٹھیک ہے لیکن ثلاثۃ منها تنتج الاجابہ وثلاثۃ منها تنتج السلب. لیکن 3 ضربیں نتیجہ موجب جزیے کا دیں گی اور 3 ضربیں نتیجہ سالب جزیے کا دیں گی جی. لیکن 3 ضربیں ان سے نتیجہ موجب جزیے کا دیں گی اور 3 ضربیں ان سے نتیجہ سالب جزیے کا دیں گی. لیکن 3 ان 6 سے نتیجہ دیں گی ایجاب کا اور 3 ان 6 سے نتیجہ دیں گی سلب کا جی. لیکن 3 ان 6 سے نتیجہ دیں گی ایجاب کا اور 3 ان 6 سے نتیجہ دیں گی سلب کا. لیکن 3 ان 6 سے نتیجہ دیں گی ایجاب کا اور 3 ان 6 سے نتیجہ دیں گی سلب کا. وعمل منتجات للایجابی فاول ان جنہ دا نتیجہ موجبہ جزیہ ہے نا ان 3 ضربہ متعین کر دینے. فاولها المرکب من موجبتین من کی ہے مم موجبتین کلیتین نحو کل باجا و کل جا کل با جائے کل جابا و کل جاء حد ہو گئی ہے. اگے وثانی ما المرکب من موجبات جزئیت صغرى و موجبات کلیت کبرى و الى هذین اشار المصنف بقوله رحم اللہ کہہ دے یار بھلا بھی چاکے پیندے پہ موجبتان ای صغرى مع الموجبات الکلیت ای الکبرى والثالث عکس الثانی آنی المرکب من آن المرکب بابا مفعول بہی آنی دا کو گو جایا آن المرکب من موجبات کلیت صغرى و موجبات جزئیت کبرى و الیہ اشار بقوله او بالعکس فليس المراد بالعكس عكس الضربين المذكورين اذ ليس عكس الاول الا الاول. بس فاتح فتأمل. اچھا جی بہرحال وہ 3 ضربیں جو نتیجہ دیتی ہیں ایجاب کا
پہلی ضرب ہے صغرا کبرا دونوں موجبہ کلیہ، پہلی ضرب، صغرا کبرا دونوں موجبہ کلیہ، دوسری ضرب صغرا موجبہ جزیات کبرا، موجبہ کلیہ، کیا کیا جی وہ تین ضربیں تین ضربیں جو موجبہ جزیہ کا نتیجہ جو نتیجہ دیتی ہیں ایجاب جزی کا، دیتی ہے ایجاب جزی کا، ان میں سے پہلی ضرب ہے صغرا، صغرا موجبہ کلیہ، کبرا بھی موجبہ کلیہ، نتیجہ موجبہ جزیہ، دوسری ضرب ہے صغرا موجبہ جزیہ اور کبرا موجبہ کلیہ، نتیجہ موجبہ جزیہ۔ یہ دو ہن متن ویخ، ان دو کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے لینتج الموجبتان، اس موجبتان سے مرادی صغرا موجبہ کلیات موجبہ کندے نال مال موجبات الکلیہ یعنی کبرا آئیں نا بس صغرا موجبہ جزیہ تے موجبہ کلیہ تے کبرا کنیاں ہو گئی ہیں دو۔ تیسری ثانی کا عکس ہے، ثانی کون ہے؟ موجبہ کلیہ اور واجہ، صغرا موجبہ کلیہ اور کبرا موجبہ کلیہ، اور ثانی ان دو وچوں کون سی؟ ہاں صغرا موجبہ جزیہ کبرا موجبہ کلیہ، ان عکس کر صغرا موجبہ کلیہ اور کبرا موجبہ جزیہ، ایتھے نسلیہ۔ تیسری ضرب ہے ثانی کا عکس کے صغرا اچھی، صغرا موجبہ کلیہ اور کبرا موجبہ جزیہ، اس کا بھی نتیجہ موجبہ جزیہ آتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ کیا ہے مصنف نے، او بالعکس، او اس سوال جواب بناؤ یا نہ بناؤ، اس سے مراد دونوں ضربوں کا عکس نہیں ہے، دونوں ضربوں کا عکس نہیں ہے بلکہ صرف ثانی کا عکس ہے، کیونکہ جو اول ہے وہ کیا ہے موجبہ کلیہ، اور بیماری کو اور جب بولو ضرب اول کی بنی ہے صغرا موجبہ کلیہ کبرا موجبہ کلیہ، اتو ویکھنا کی ان دو میں صغرا موجبہ کلیہ کبرا موجبہ کلیہ، الٹاواں گے تو پھر بھی کی ہوں گے، اس لیے اول کا جو عکس ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، وہی ہے دونوں موجبہ کلیہ ہے دیسیو، اس لیے جو ثانی ہے نا صغرا موجبہ جزیات کبرا اس کا عکس کی اے تین ہو گئے جنہوں کا نتیجہ کی ہونا ہے، اور سمجھے ہی او بالعکس نال دوواں ضرباں دا عکس نہیں کہ دوواں چ پہلی نو الٹاؤ تو پھر بھی ہوئی ہے کی پہلی کی دو میں موجبہ کلیے الٹاواں گے تو پھر کی ہوئے گا پھر بھی ہوئی ہے، فرق تو کوئی پیا جی۔ چلو جی بہرحال وہ ضروب جو نتیجہ دیتی ہیں ایجاب کا، پس اول ان کا وہ ہے او ضرب جو مرکب ہو موجبتین کلیتین سے، یعنی صغرا کبرا دو میں، جیسے کلو جابا اور کلو جا، سنیں چلو جی بعض جا جا گر گر نتیجہ کیا ہے با، اور دوسری ان کی وہ ضرب ہے جو مرکب ہو صغرا موجبہ جزیہ سے اور کبرا موجبہ کلیہ سے، سنیں ایشا وہ سنوں کا پنجی مڑ مڑ شب مثالہ بنائی ہوں دیا تو ساری مرکات مثالہ لکھی ہیں تو کت کٹ کے ویکھ لو ساری پلا ہو جے، اور ان دو کی طرف آیا کڑیاں نے ان دو اشارہ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول لینتج الموجبتان، یعنی صغرا کیڑا صغرا کل ہی موجبتان آکھے نے یار کبرے نے گولی مار واجے جایا صغرے دو بنا جیے بیماری ہے موجبہ کلیہ کے ساتھ یعنی کبرا کے ساتھ انج دو بننیاں نے بے صغرے دو موجبے کیڑے تے کبرا انج دو بنیاں نے جی۔ اور تیسری عکس ہے ثانی کا، میری مراد وہ ضرب جو مرکب ہے صغرا موجبہ کلیہ اور کبرا موجبہ جزیہ سے، اور اس کی طرف اشارہ فرمائے مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول
او بالعکس کے ساتھ سوال ایک عکس دا مطلب ہے دوواں دا عکس دوواں دا تسی ایک کیوں آکھیا ہے بس نہیں مراد بالعکس سے ضربین مذکورین کا عکس اے نہیں مراد کیونکہ نہیں ہے اول کا عکس مگر اول سغرا موجبہ کلیہ تو کبرا موجبہ کلیہ الٹاما کے پھر کی ہوئے گا موجبہ کلیہ ہوں گے جی ہاں جی غلط ہے الٹایا نویں ضرب بنے جی اور بہرحال وہ ضرور جو نتیجہ دینے والی ہے ایجاب کا پس اول ان کا وہ ضرب ہے الف لام موصولہ پس اول ان کا وہ ضرب جو مرکب ہے موجباتین کلیتین سے جیسے کلو جابا اور کلو جاء پس نتیجہ باز و با اور ثانی ان کا وہ ضرب جو مرکب ہے صغرا موجبہ جزیہ سے اور کبرا موجبہ کلیہ سے اور اسی کی طرح ان دونوں کی طرف اشارہ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول لینتج الموجبتان یعنی صغرا موجبہ کلیہ کے ساتھ یعنی کبرا اور ثالث ثانی کا عکس میری مراد وہ ضرب جو مرکب ہو وہ باجیا مرکب ہو صغرا موجبہ کلیہ سے اور کبرا موجبہ جزیہ سے ایک بار سے آخنا دو بار نہیں آخنا اور اسی کی طرف اشارہ فرمایا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول او بالعکس کے ساتھ بس نہیں ہے یہ سوال دا جواب ہی بس نہیں ہے مراد عکس کے ساتھ دربین مذکورین کا عکس کیونکہ نہیں ہے عکس اول کا مگر اول وہ عکس ہونے ہیں تو موجب کلیے نے جی چل بے نکیا بس غور و فکر کر بہرحال وہ ضرور جو نتیجہ دینے والی ہیں ایجاب کا پس اول ان کا وہ ضرب ہے جو مرکب ہو موجبتین کلیتین سے جیسے کلو جابا اور کلو جاء پس نتیجہ باز و باء اور دوسری ان کی وہ ضرب ہے جو مرکب ہے موجب اور مرکب ہو مرکب ہو صغرا موجبہ جزیہ سے اور کبرا موجبہ کلیہ سے اور ان دو کی طرف اشارہ فرمایا ہے مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول لینتج الموجبتان کے ساتھ یعنی صغرا موجبہ کلیہ کے ساتھ یعنی موجبتان کون صغرے دو موجبے کندے نال مال موجبہ کلیہ کے ساتھ یعنی کبرا کے ساتھ ایشا بس اور تیسری ثانی کا عکس ہے یعنی میری مراد وہ ضرب جو مرکب ہو صغرا موجبہ کلیہ سے اور کبرا موجبہ جزیہ سے اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول او بالعکس کے ساتھ پس نہیں ہے مراد بالعکس کے ساتھ پھر بالعکس کے ساتھ پس نہیں ہے مراد عکس بالعکس سے دربین متن دیکھنا او بالعکس سے کہ کوئی نہیں وہیں چاک کے بیکھا پڑا دس پہ اتنے پورا بول رہے ہیں پس نہیں مراد بالعکس سے دربین مذکورین کا عکس کیونکہ نہیں ہے اول کا عکس مگر اول او موجب کلیہ نے نہ دو میں فتح عمل او اندنے اشارہ کیتا ہے بھی مصنف دی عبارت تھوڑا جا اوکھا کام ہے وے او بالعکس آکھیا ہے نا تو پھر پورے نو الٹانا ہے تو پورا تو الٹدا نہیں پیا جی پھر ادھا الٹا لو جی اما المنتجات للسلب فاولها المركب من موجبات كلية وسالبات كلية والثاني من موجبات جزئية وسالبات كلية ما أشار بقوله مع السالبات الكلية لينتج الموجبتان مع السالبات الكلية اتنے ماں لکھیا جے نا کہ کون جے لکھیا ہے غلطی ٹھیک کی تین شبہ اتنے ماں لکھنا ہے جی والثالث من موجبات كلية وسالبات جزئية كما قال والكلية مع الجزئية أي الموجبات الكلية مع السالبات الجزئية اچھا جی اور وہ ضروب جو نتیجہ دیتی ہیں سلب کا جی اور متن جنی و معا انہوں پچھلے معا عطف پا کے پہلے نال لیا عبارت بلے متن تو ٹھیک کرنا لینتج الموجبتان مع السالبات الكلية بس پھر آخنا لینتج الموجبتان مع السالبات الكلية پھر ایک باری لینتج الموجبتان مع السالبات الكلية ایک باری نہیں پڑھا اول ان کی وہ ضرب ہے جو مرکب ہو صغرا موجبہ کلیات کبرا بھی نہیں صغرا موجبہ کلیات کبرا دوسری ضرب ہے صغرا موجبہ جزیات کبرا یہ دو ضربیں جن کی طرف اشارہ کیا ہے
ما سالبات الکلیہ کے ساتھ بچتف پا کے عبارت نالا تاکہ نتیجہ دے موجباتان سالبہ کلیہ کے ساتھ کس کا سالب جزیے کیا بڑے کہ کوئی نہیں سغرے دو موجبہ جزیہ تے موجبہ اگے کبرا سالبہ کلیہ اے دو ضربہ نتیجہ کیا کیا جی وہ ضربیں جو نتیجہ دیتی ہے سلب جزی کا وہ یہ ہے کہ سغرا اونا بیچنا سغرا موجبہ ہونے کبرا سالبہ ہونے کیونکہ جابے سغرا تو شرط ہے سغرا موجبہ کلیہ اور سغرا تو موجبہ ہی ہے اگر کبرا بھی موجبہ ہے وہ نتیجہ کی ایجاب بھی تے سغرا تو موجبہ ہے تے جو کبرے بگڑ گئے نے سالبے ہو گئے نے اے مطلب نتیجہ سلب جزی جی سغرا موجبہ کلیہ اور کبرا سالبہ کلیہ تو نتیجہ سالبہ جزیہ اور دوسری طرف جو سلب جزی کا نتیجہ دیتی ہے سغرا موجبہ جزیہ کبرا سالبہ کلیہ نتیجہ سالبہ جزیہ اور اسی کی طرف مصنف نے اشارہ فرمایا ہے اپنے قول ما سالبہ کلیہ کے ساتھ یعنی عطف پا کے بچو اجے دسے نہیں عطف پا نا یعنی تاکہ نتیجہ دے موجبتان سالبہ کلیہ کا کس سالبہ کلیہ کے ساتھ بیماری بس سغرے دو موجبے کیڑا موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ تے سغرا کبرا کی صرف کیڑا سالبہ کلیہ یار تے کنیاں بن گئیاں دو اگے دیکھ تیسری ضرب سغرا موجبہ کلیہ تے کبرا سالبہ جزیہ سغرا موجبہ کلیہ تے کبرا سالبہ جزیہ جیسا کہ مصنف نے فرمایا اول کلیات مع الجزیات کی یعنی سغرا موجبہ کلیات کبرا اے مطلب اے اند والا اشارہ کیتا کیا کہ متن دے بھی سارے چب نکل گئے تو تیرے بھی نکل گئے چب سلب جزی کا نتیجہ دیتی ہے تیسری ضرب سغرا موجبہ کلیہ اور کبرا سالبہ جزیہ تو نتیجہ سالبہ جزیہ جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول کانا اول کلیات مع الجزیات کے مطلب سغرا موجبہ کلیات کبرا سالبہ جزیہ کہ نتیجہ دیں گے کس کا سالبہ جزیہ کا مال جزیات سالبہ جزیہ چلو جی اور بہرحال وہ ضروب جو نتیجہ دیتی ہیں سلب کا پس اول ان کا وہ ضرب ہے جو مرکب ہو سغرا موجبہ کلیہ سے ہے نا مرکب ہو موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ سے کی مطلب سغرا موجبہ کلیہ کبرا سالبہ کلیہ اور ثانی موجبہ جزیہ اور سالبہ کلیہ سے یعنی اور ان دو کی طرف اشارہ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول مع سالبۃ الکلیہ سے اس نے مع دا تفپان پیچھے مع ہوتے تے پہلی بار نال لاؤ یعنی نتیجہ دیں گے موجبتان مع سالبۃ الکلیہ سالبہ کلیہ کون سالبہ کلیہ کون بننا ہے کبرا بننا ہے واجہ جی پھر مسئلہ بن جانا جی اور تیسری موجبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ سے کی مطلب جیسا کہ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اول کلیہ تو مال جزیات یعنی موجبہ کلیہ کون سالبہ جزیہ کے ساتھ یعنی کبرا تو نتیجہ سالبہ جزیہ جی اور بہرحال وہ ضروب جو نتیجہ دینے والی اور پیچھے بھی آیا نا باجیہ لِيُنْتِجَ الْمُوجِبَتَانِ مَعَ الْمُوجِبَةُ الْكُلِّيَّةِ کنیاں دو اور بالعکس کنیاں ہو گئی ہیں تین یہ تین نتیجہ دیں گی موجبتاً جزیاتاً کا تن نسلیہ لِيُنْتِجَ الْمُوجِبَتَانِ مَعَ السَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ کنیاں ہو گئی ہیں تے سغرا موجبہ کلیہ مع الکبرا سالبہ جزیہ نتیجہ دیں گی میں نو بیخ لا نتیجہ دیں گی کس کا
اے مطلب یہ اور شاعر نے دسیا تو واضح لکھے ہوتے جی 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 اور بہرحال وہ ضرب جو نتیجہ دینے والی ہے سلب جزئی کا، بس اول ان کا وہ ضرب جو مرکب ہے موجبہ کلیہ سے اور سالبہ کلیہ سے، اور ثانی وہ ضرب ہے ثانی موجبہ جزیہ اور سالبہ جزیہ سے، اور ان دونوں کی طرف اشارہ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول مع سالبۃ الکلیہ کے ساتھ، یعنی تاکہ نتیجہ دے موجبتان مع سالبۃ الکلیہ، اور ثالث موجبہ کلیہ سے اور سالبہ جزیہ سے، جیسا کہ کہا ہے مصنف نے والاول کلیۃ مع الجزئیۃ، یعنی موجبہ کلیہ سالبہ جزیہ مع سالبہ جزیہ، نتیجہ تیناں دا سالبہ جزیہ تے پہلے تیناں دا موجبہ جزیہ، مطلب نظر آ رہی موجبتن جزیتن سالبتن جزیتن لیون تیجہ دا مفعول نے تاکہ اے ضرباں پہلیاں نتیجہ دین کندا جزیہ کا دا تے تیسریاں تے نتیجہ دین سالبہ جزیہ دا۔ ہاں اور بہرحال وہ ضروب جو نتیجہ دیتی ہیں سلب کا، پس اول ان کا وہ ضرب ہے جو مرکب ہو موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ سے، اور ثانی موجبہ جزیہ اور سالبہ کلیہ سے، اور ان دو کی طرف اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول مع سالبۃ الکلیہ کے ساتھ۔ یہ ماں تائنا واجہ ایک تو ویندے مردے کونی اور متن ویکھ متن حیدر کتاب تو ختم ہو گیا، اگلا آتی ہوں اس ماں تے واو ہے کہ کونی ہے گی پچھلے پیچھے بھی ماں ہے، اس ماں نو اس ماں دے نال عطف پا تے ماں قبل کونی او نال جوڑ یعنی تاکہ نتیجہ دے موجبتان موجبتان کون صغرا موجبہ کلیات صغرا کبرا کلیہ کے ساتھ کس کا نتیجہ دیں گی جزیہ کا، اور تیسری موجبہ کلیہ سے اور موجبہ کلیہ سے اور سالبہ جزیہ سے، جیسا کہ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے والکلیۃ مع الجزئیۃ، یعنی موجبہ کلیہ سالبہ جزیہ کے ساتھ۔